غامدی صاحب، اب انسان ایک کمپیوٹر بناتا ہے، کمپیوٹر کی تخلیق کا مقصد اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سٹور اور پروسیس کرے، مگر اگر کمپیوٹر ایسا نہیں کرتا تو انسان کمپیوٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی پروگرامنگ میں کہاں غلطی ہوئی۔ تو جب مخلوق بھی خالق کی منشا کے مطابق عمل نہیں کرتی تو کیا سوال خالق کے اوپر نہیں اٹھایا جانا چاہیے مخلوق کی بجائے؟ کمپیوٹر کی مثال آپ ستاروں سے دیں، سیاروں سے دیں، سمندر سے دیں، پانی سے دیں، ہوا سے دیں، خالق کائنات نے ان کو بنایا، شعور نہیں دیا، اس وجہ سے ان کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ ان میں اگر کوئی خرابی ہے تو خالق کائنات اس کو خود ہی دور بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان کی مثال کمپیوٹر سے نہیں دی جا سکتی۔ کمپیوٹر تو ایک بے جان مخلوق ہے، اس کے اندر جو کچھ میں نے ڈالا ہے وہ اسی کو دنیا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ میں انسان ہوں، مجھے شعور دیا گیا ہے، اور مجھے اپنے شعور کا بھی شعور دیا گیا ہے۔ یہ شخصیت ہے میری، پہلے اس شخصیت کو دیکھ لیجئے، اس کی مثال اس سے نہیں دی جا سکتی۔ تو خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کے اندر میں نے شعور دیا ہے، جس کے اندر میں نے بصیرت دی ہے، جس کو میں نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر یہی نہیں، میں نے اس کو اخلاقی شعور دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی بنیاد پر مواخذہ کریں۔ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کمپیوٹر کے اندر جو کچھ فیڈ کرتا ہے کمپیوٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا، ویسے آج کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی تصور فروغ پا رہا ہے۔ دوسری بات یہ غامدی صاحب، کیا جو پروگرامر ہے جو پروگرامنگ کر رہا ہے، خدا انسان کی پروگرامنگ کر رہا ہے، تو کیا جو چیز انسان کے اندر پروگرام نہیں ہے، جو چیز انسان کے اندر فیڈ نہیں ہے، کیا انسان اس لمٹ کو کراس کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے۔ اب ہم نے جو انسان کے سیل کا مطالعہ کیا ہے اور یہ جانا ہے کہ انسان کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بہت سی پروگرامنگ تو اس کے اندر موجود ہے، ان کے لیے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے وہ جواب دہ ہے وہ انسان کی وہ شخصیت ہے جو اخلاقی شعور رکھتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے کسی ایک طریقے سے پروگرامنگ نہیں کی، بلکہ میں نے یہ شعور اس میں ڈال دیا ہے اور اختیار دے دیا اس کا کہ وہ چاہے تو ایک راستہ اختیار کرے، چاہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اصل میں میرا ارادہ ہے جو مجھے کمپیوٹر سے بھی ممتاز کرتا ہے، مشینوں سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ جو انسان ارادہ و اختیار سے بندگی کو اس پہ عمل درآمد کرے، یہ ہم صاحب پھر بھی یہ مقصد انسان کا نہیں، خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو چیک کرے کہ وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے خدا نے تو آپ کو صلاحیت دے دی، علم دے دیا، ہدایت دے دی، اور پھر آپ کو شعور دے دیا، ارادہ و اختیار دے دیا، جس کے ذریعے سے آپ جس راستے کا چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں۔ وہ کب چیک کرے گا؟ قیامت میں، یعنی جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو اس وقت ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ تمہاری شخصیت، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے محرکات، تمہاری نیتیں، تمہاری صلاحیتیں سب تمہارے سامنے آ جائیں گی، ایک ایک چیز حجت بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تم خود اعتراف کرو گے کہ یہاں میں نے جانتے بوجھتے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد سزا دوں گا۔ اگر ادنا درجے میں بھی کوئی معذوری ہوئی، علم کی کمی ہوئی، یا تمہاری اپنی کوئی غلطی نہیں تھی اس پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جو معذور ہوگا، تو ہم صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے ہم صاحب کہ انسان کا جو ارادہ اور اختیار ہے، تو کیا اس سے جو خدا کے مستقبل کا علم ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ دیکھیے خدا کے مستقبل کا علم جو ہے وہ مجھ پر مؤثر نہیں ہوتا، یعنی اگر تو خدا اپنے علم کو مؤثر کر دے تو پھر میں جواب دہ نہیں ہوں، وہ اپنے علم کو مجھ پر مؤثر نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن میرے اندر وہ کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہیں کرتا کہ میں اس کے علم کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں۔ مجھے تو پورا اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری بحث ہم مذہب پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں، پوری کی پوری دنیا میں اسی اصول پر چلا رہے ہیں، یعنی ہم دنیا کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جبر کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، دنیا میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سزاوار ہے اور کون سزا کا مستحق نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے ہم روزمرہ کر رہے ہیں، ہماری پوری حکومتیں اس پر کام کر رہی ہیں، اقوام متحدہ اس پر کام کر رہی ہے، عدالتیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک کسی بیل کو عدالت میں بلایا ہے کہ آیا آپ جواب دیں یہ فلاں آدمی کو سینگ کیوں مار دیا تھا؟ آپ بیل والے کو بلاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیل شعور نہیں رکھتا، اگرچہ ایک حیوان ہے، آپ شعور رکھتے ہیں، آپ ارادہ رکھتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو بلا لیا۔ صاحب اب بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں ایک بڑے مشہور جرمن فلسفر گزرے ہیں جن کا نام تھا ہیگل۔ انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ انسان نے خدا کو نہیں بلکہ خدا کو انسان نے اپنے وجود پر، اپنے عکس پر تراشا ہے۔ اب انسانوں کے خدا کو بھی غصہ آتا ہے، انسانوں کا خدا پیار بھی کرتا ہے، انسانوں کا خدا رحم بھی کرتا ہے، اور فلسفیوں کے بقول اگر اونٹوں کا خدا ہوتا تو ان کا خدا اونٹوں جیسا ہوتا۔ تو غامدی صاحب کیا جو الحاد کا تصور ہے، جو ایک انٹیلیجنٹ ڈائٹی کو جھٹلاتا ہے، جو کائنات کو بھی خدا مانتا ہے بعض صورتوں میں، جو پیرالل تحریکیں ہیں مذہب کی، تو کیا وہ انسان کو مقصد حیات سے ماورا کرتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کرتا ہے تو پھر ٹامک ٹوئے مارتا ہے، کیا سرائیاں کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور ان کی بنیاد پر وہ باتیں کہتا چلا جاتا ہے۔ آج تک فلسفے کی جتنی تاریخ ہے اس کو اقبال نے ایک مصرے میں سمیٹ دیا ہے
کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. کیا چیز ہے جس پر انسانیت کو پہنچایا گیا ہے؟ قرآن مجید تو ہم کو ایک واضح مقصد دیتا ہے, اس کے لیے واضح استدلال پیش کرتا ہے, اس کے لیے تمام جتنے پہلو ہیں ان کو بالکل روشن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. فلسفے نے کیا دیا ہمیں؟ آپ ڈائلاگز آف پلیٹو کو پڑھیے, آپ اس کے بعد دیکارت کو پڑھیے, ہیگل کو پڑھیے, کانٹ کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس کے بارے میں ایک شخص آسمان کے کلابے بنا رہا تھا, دوسرے نے اس کو زمین پر گرا دیا ہے. اور پھر بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے سائنس کی تو پھر کوئی بنیاد ہے کہ وہ مادے پر تحقیق کرے گی, تجربہ کرے گی, مشاہدہ کرے گی, آپ کو نتیجہ نکال کے دے دے گی. فلسفے کے پاس تو سوائے کیا سرائی کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اب سائنس نے کچھ تھوڑا بہت سہارا دیا ہے تو مزید آگے بڑھ کے کچھ بات کرنے کی پوزیشن پیدا ہوئی ہے. فلسفے کی موت واقع ہو گئی اسی وجہ سے کہ اس نے اس دائرے میں قدم رکھا جس دائرے کے اندر انسان کی رسائی نہیں ہے. جب سارتر نے ایگزسٹینشلزم کا تصور دیا, اس کے بعد 18ویں صدی میں اسپائنوزا نے ایک ڈسکورس کریٹ کیا, تو ہم سب اس وقت دنیا کا جتنا بھی فلسفہ ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے راستے واپس نیچر ورشپ پہ یعنی فطرت پرستی کی جانب لوٹتا دکھائی دیتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ایک واضح طور پر انسان کی تخلیق کے مقصد کو یعنی انسانی زندگی کے مقصد کو زندگی ہی قرار دینے پر مصر ہیں. یہ کیا مقصد ہوا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا آپ نے اس کو مان لیا, پھر اس کے اوپر 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان کا مقصد یہی ہے تو مجھے ابدیت کا شعور کیوں دیا گیا ہے؟ اگر میرا مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے تو میرے اندر لامتناہی آرزویں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ شعور نہیں, یہ خواہش ہے. صدیوں سے انسان آب حیات کی تلاش میں مارا پھرتا رہا ہے. گلگامش کا جو قصہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے آب حیات لے کر بڑی دلچسپ بات ہے. خواہش پیدا کیسے ہوگی اگر مجھے اس کا شعور نہیں ہوگا؟ یہ خواہش بکری میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, بھیڑ میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, یہ شیر میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, چیتے میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, یہ شجر و حجر میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ یہ خواہش میرے اندر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر اس چیز کا شعور ہے. کوئی خواہش شعور سے ماورا نہیں پیدا ہو سکتی. اگر آپ فلسفے کی پوری تاریخ پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ حیرت کی فراوانی. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیجیے جس کے اوپر اجماع ہو گیا ہو فلسفیوں کا, کوئی ایک چیز بتا دیجیے جس کے بارے میں حتمی نتیجہ نکلایا ہو. ماں بعد طبیعت کے بارے میں کیا سرائیاں کرنا, ٹامکٹویاں مارنا, اس کی ایک تاریخ ہے جس کو آپ فلسفے کی تاریخ کا ایک بڑا مشہور نظریہ ہے کہ جو مادہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. اور اسی مادے کے اندر جب تغیرات پیدا ہوئے, انٹرنل ڈائلیکٹکس وجود میں آئی, جس فرسٹ کاز کو وہ خدا کہتے ہیں, جو ان کے نزدیک ایک کانشیس اینٹی نہیں ہے, تو زندگی کا آغاز ہوا اور بعد میں یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے. تو اس موڑ پر تو ہم سب فلسفہ اور سائنس ہمیں ایک سٹانس لیتا دکھائی دیتے ہیں. کسی زمانے میں انسان کا خیال تھا مادے کی ابدیت کے تصورات اب تو دم توڑ گئے. خود مادہ اپنی حقیقت سے ماورا ہو گیا. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید طبیعیات نے آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھول دی ہے. مادے کی حقیقت ہی ختم ہو چکی ہے. مادہ کیا چیز تھا؟ ہم جس کو ٹھوس کہتے تھے وہ لہریں ثابت ہو گیا, جس کو لہریں کہتے تھے وہ ذرات ثابت ہو گیا. تو اصل میں تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی. اور انسان کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ اب تو ہمیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے انسان کے علم کی. ایاز قدر خود بشناس, ہمیں اپنے علم کے حدود جاننے چاہیے. ہمارے علم کی دنیا یہ مادی دنیا ہے, طبیعیات کی دنیا ہے. ہم اس تک محدود رہیں گے تو غیر معمولی نتائج نکالیں گے, اور وہ سائنس کی تاریخ میں دیکھ لیں. اس سے ماورا کے لیے ہمارے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے. اس وجہ سے ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم ٹامکٹویاں مارتے رہے, کیا سرائیاں کرتے ہیں. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ تمام نسلیں انسانی کے لیے یکساں قسم کے حالات اور مواقع پیدا کیے جاتے؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غریب کے گھر میں پلنے والا بچہ جو فاقہ زدہ ہوتا ہے, اور ایک بے دین والدین کے ہاں پلنے والا بچہ, اور انسانی تہذیب سے دور کہیں پرورش پانے والا بچہ, یہ تینوں مختلف قسم کے انسان ان کے سامنے کیسے یکساں مواقع ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے پاس جو لائف سپین ہے وہ بہت کم ہے. 30-40 سال کی زندگی ہے, اور اس 30-40 سال کی جس میں ان کے پاس ارادہ ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا رزلٹ شو کرنا ہے, اس کے اندر انہوں نے اویئرنیس بھی حاصل کرنی ہے, انسانی تہذیب سے دور کہیں پہاڑوں کے درمیان سے اٹھ کے تہذیب سے روشناس بھی ہونا ہے, حقیقت سے روشناس بھی ہونا ہے, اور اپنی لائف کو چینج بھی کرنا ہے. نمبر 2. اور نمبر 3 یہ کہ یہ چیز بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ 30-40 سال کی زندگی کی بیس پہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ. تو خدا جس کی صفت عادل بھی ہے, جس کی صفت رحیم بھی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی کنٹروڈکشن اور اللاجیکل چیزیں؟ یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مواقع پیدا کیے گئے ہیں وہ مواقع مختلف ہیں انسان کی مادی ترقی کے لحاظ سے. جو مواقع ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے وہ بالکل یکساں ہیں. انسان کو یہ کائنات دی گئی ہے. دنیا کا کون سا گوشہ ہے جس میں آسمان پر ستارے نہیں چٹکتے, سمندر تلاطم خیز نہیں ہوتے, ہوائیں اتر بیز نہیں ہوتی؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی آفاق کی ساری نشانیاں افریقہ کے صحرا میں بھی ہیں, یورپ کے سبزہ میں بھی ہے, اور ہماری سنگلاخ زمینوں پر بھی ہیں. انسان جو اس کے اندر فطرت ودیت کی گئی ہے وہ خواہ افریقہ میں ہے, خواہ یورپ میں ہے, خواہ ایشیا میں ہے, یکساں فطرت لے کے آیا ہے. وہی اخلاقی شعور, وہی نیک اور بد کے بارے میں ایک واضح امتیاز, وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کے لیے مواقع کم دیے گئے ہیں؟ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جو لوگ غریبی میں پلتے ہیں وہ حقائق کے زیادہ آشنا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے مواقع کے لحاظ سے بھی اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے غیر معمولی لوگ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ زیادہ تر دیہات کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو ادب پر, شاعری پر, افسانے پر, علم پر, سائنس پر حکومت کرتے ہیں. 30-40 سال کی زندگی
بلکہ 20 سال کی بلکہ 10 سال کی بھی اگر ملی ہے اور اس میں آپ نے نیکی کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کو ابدی زندگی مل سکتی ہے. تو یہ پہلو تو غالباً آپ کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہوگا. قابل اعتراض ہے سزا کا پہلو. تو میرے عزیز سزا کا تعلق وقت سے نہیں ہوتا. میں نے ہاتھ میں پستول پکڑا اور 3 سیکنڈ میں نے کسی آدمی کو مار دیا. اب کیا مجھے 3 سیکنڈ کے لیے جیل میں ڈالا جانا چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. سزا کی نوعیت دیکھی جائے گی, جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی, جرم کن حالات میں ہوا ہے. تو ابدی جہنم کس جرم کی سزا ہے؟ وہ سرکشی کی سزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 گناہ ہو گیا 2 گناہ ہو گئے. ابدی جہنم کی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے سرکشوں کے لیے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ جو زمین پر خدا کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑے ہو گئے, یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے, وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں میری نظر سے جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا اس کی کہانی گزری. ایسا اس میں بتا رہے تھے کہ جاوید اقبال 100 بچوں کا قاتل تھا. وہ بچوں سے چائلڈ مولسٹیشن کا ارتکاب کیا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا تھا. جاوید اقبال کو بھی بچپن میں چائلڈ مولسٹیشن کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے اس کا ایک رویہ انتقامی ہو گیا, باغیانہ ہو گیا, اور اس نے معاشرے سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا. یعنی جاوید اقبال جو بھی تھا اپنے حالات کی پروڈکٹ تھا. تو گاندھی صاحب اس کو جنت کا حصول, اس کو جہنم کا حصول, اس کے لیے بے ایمانی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کی جو تخلیق کا مقصد تھا وہ بھی بے ایمانی گیا؟ یہ ارادے کی توہین ہے. جب اس کو ارادہ دیا گیا تھا اور یہ ارادہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے, اس نے ارادے کو استعمال نہیں کیا. یعنی یہ تو اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کی ہے اس نے. ہر انسان کو برے برے حالات پیش آتے ہیں کیونکہ وہ امتحان سے گزر رہا ہے. ایک غریب بچہ ہے, ایک امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اور بہت سے حالات مواقع پیدا ہوتے ہیں. دیہات میں پرورش پائی ہے, شہر میں جنم لیا ہے, اس سائنسی دور میں پیدا ہوا ہے, آج سے صدیوں پہلے پیدا ہوا ہے. تو اس طرح کے مواقع انسان کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر بعض موقعوں کے اوپر اس کی طبیعت پر, اس کے مزاج پر, اس کی افتاد طبع پر برے اثرات ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ انسان کو ایک بہت بڑی چیز دی گئی ہے اور وہ انسان کا ارادہ ہے. جاوید اقبال جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے ماخوذ ہوگا قیامت میں, اور اس لیے ہماری عدالت نے بھی اس کو ماخوذ کیا, اور اس لیے پورے معاشرے نے اس پر نفرت بھیجی. کسی نے ادنا درجے میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. اس کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی ارادے کی, اس نے اس کی توہین کی. وہ جانور نہیں تھا. انسان اور جانور میں یہی فرق ہے. ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے, اس ارادے اور اختیار کے استعمال کی پوری قدرت دی گئی ہے. اس بات کو جو ماہرین نفسیات ہیں اس طرح نقد کا نشانہ بناتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار تو ہر انسان تب ایکسرسائز کر سکتا ہے, اس پر ایکول لا تب اپلائی ہو سکتا ہے جب ہر بندے کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, جو ایموشنل کوشنٹ ہے, جو اس کے فطری میلانات کا, رجحانات کا تعین کرتا ہے, وہ مختلف ہوتا ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک بندہ جلدی اشتعال میں آ جاتا ہے, وہ قتل کر دیتا ہے, ایک بندہ دیر سے اشتعال میں آتا ہے, اور یہ چیز جینیٹکس بھی تعین کر رہی ہے. تو جب ہر بندے کا آئی کیو لیول اور ای کیو لیول ایک نہیں ہے تو ارادہ اور اختیار کی بنیاد پر اسے معطوب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ ساری چیزیں انسانوں کے درمیان مختلف ہوتی ہیں, لیکن ارادے اور اختیار کے ساتھ انسان کو ایک اور صلاحیت دی گئی ہے, وہ یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کی تربیت کر سکتا ہے. اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر نہ ہوتی تو جس طرح اس کو تخلیق کیا گیا تھا آج بھی کسی جنگل میں اسی طرح پڑا ہوا ہوتا. انسان نے تہذیب تخلیق کی ہے, نظام تخلیق کیے ہیں, اس نے اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے آج دنیا کے اندر ایک نئی دنیا پیدا کر ڈالی ہے. یہ سب کیوں ہوا ہے؟ انسان اپنی تہذیب نفس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ جاوید اقبال نے اپنا ارادہ استعمال نہیں کیا, اس کے ساتھ تہذیب نفس کی جو مہلت اس کو ملی تھی اس سے بھی اس نے کام نہیں لیا. یہ دونوں جرائم اس کے ہیں, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ بالکل معذور تھا. اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس میں یہ سارے معاملات معذوری کے عالم میں ہو گئے, تو خدا کا اعلان یہ ہے کہ وہ کسی معذور کو کبھی سزا نہیں دے گا. آپ جاوید اقبال کی مثال دے رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک ارنا بھینسا تھا, دوڑتا ہوا آیا, اس نے 10 بچوں کو رون ڈالا. تو اب ظاہر بات ہے اس کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے نا, اس کا فوراً دیکھیے وہی بات کہہ دی, وہ ارادہ اور اختیار موجود ہے تو اسے ماخوذ ہونا چاہیے. اگر ارادے اور اختیار کی نعمت ہی سلب ہو کے رہ گئی ہوئی تھی اور خدا نے اس کو پیدا کر دیا, تو جس طرح معذورین کو پیدا کرتا ہے, جس طرح ذہنی طور پر جو لوگ معذور ہیں ان کو پیدا کرتا ہے, بالکل اسی طرح اس کو بھی کر دے گا. آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جو ذرائع میسر ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ سب کو یکساں ذرائع میسر ہوتے ہیں, جبکہ مادی طور پہ ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جو خدا مختلف لوگوں پہ رحمت کرتا ہے اور مختلف لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ آیت قرآن مجید میں جس جگہ پر آئی ہے اس میں اللہ نے اپنا یہ قانون بیان کیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے اللہ کیسے کرتا ہے. دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا انتخاب کر کے جب کسی قوم کو عروج دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتی ہے یا بناؤ پیدا کرتی ہے. اگر وہ فساد پیدا کرتی ہے تو اس کے جرم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ اس سے بدل لیتے ہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی کو ذلت میں نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ قوم اپنے ساتھ خود ذلت کے لیے اسباب پیدا نہیں کر لیتی. لیکن اسی چیز کو اگر ہم آگے دیکھیں تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, اللہ پاک نے حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, آل عمران کو اور آل ابراہیم کو سارے جہانوں پر فوقیت دے دی. اگر آل عمران میں سے دیکھیں تو ایک حضرت عیسیٰ ہیں جو کہ کوئی ارادہ نہیں, کوئی اختیار نہیں, صرف 3 دن کے ہیں اور ماں کی گود سے گواہی دے رہے ہیں کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے.
یا آل ابراہیم میں سے اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نظر آتی ہے، لو کان نبی و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہاں پہ انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار تو نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ہسٹری کے بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. یہ تو آپ نے نبیوں کی مثال دی. نبوت ارادے اور اختیار سے نہیں ملتی. نبوت تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جس طرح مجھے انسان بنایا ہے اور بھیڑ کو بھیڑ بنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں. اسی وجہ سے نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث و یجل و رسالت ہو. اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرے. تو یہ ایک منصب ہے. یہ منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب سے دیتے ہیں. جیسے مجھے صلاحیتیں اپنے انتخاب سے دیتے ہیں. کسی کو شاعر پیدا کیا، کسی کو ادیب پیدا کیا، کسی کے اندر سائنس کی غیر معمولی صلاحیت رکھی. آئنسٹائن کو جو دماغ دیا وہ مجھے نہیں دیا، اقبال کو جو صلاحیت دی ہے وہ غالب کو نہیں دی. تو یہ جو صلاحیتوں کا فرق ہے اس کی بنیاد پر کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا. پیغمبری بھی ایک منصب ہے اور پیغمبری کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسرے شخص سے ڈفرینٹ ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل دیکھیے بات، اس کی بنیاد پر مواخذہ نہیں ہوگا نا. کسی کی صلاحیت کی بنیاد پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس کی بنیاد پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ پیغمبر کیوں نہیں بنے. آپ کا مواخذہ ہوگا آپ کے اخلاق کی وجود کی بنیاد. جی آپ پوچھیں. جی صاحب، آپ نے بات کی ایک نیت کی، ایک ارادے کی اور پھر ایک ذمہ داری کی. اگر کوئی شخص عالم دین ہے اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اسلام میں کہ اس نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو اسے سزا دی جائے گی. دوسرا وہ ہے جس نے ارادہ کیا، جس تک کوئی دعوت نہیں پہنچ سکی. مثلا سندھ کے کسی دور دراز کے دیہات کے اندر کوئی شخص ہے، وہ مسلمان ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچ سکا، ہدایت کی دعوت نہیں پہنچ سکی. یہاں پر اس نے ارادے کے اوپر کوئی غلط فیصلہ کر لیا، اس پر بھی اس کے لیے سزا ہے. اور تیسری، جب اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں انصاف کے معاملے میں جسے چاہوں گا، میری رضا اور میری مرضی جسے حاصل ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اگر میں نہ چاہوں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ عابد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر عصر حاضر کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس تین طرح کی یہ جو کیٹیگریز سامنے آتی ہیں، ان کے اندر پھر ایک کنٹراڈکشن آتا ہے. اس میں اسلام اس کا کیا سولوشن دیتا ہے، ذمہ داری کے حوالے سے، ارادے کے حوالے سے، اور تیسری جو ہے اس کے نیت کی بات آپ نے کس بنیاد پر کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے؟ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں گا میری رضا ہوگی جس کو وہ جنت میں جائے گا. ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے عمل کی جزا ہے جنت. یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کی. جزام بما کسبا. وہ تو تمام دنیا کی سزائیں بھی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکے گا. میں جو فیصلہ کروں گا وہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کروں گا، حکمت کی بنیاد پر کروں گا، اور ان لوگوں کے حق میں کروں گا جو واقعی اس کے مستحق ہوں گے. کوئی دوسرا میرے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک غیر معمولی نعمت ہے ہمارے پاس. یعنی انسان فلسفے کے صحراؤں میں سرگرداں رہتا ہے اور وہاں کوئی روشنی اس کو نہیں ملتی. ادھر خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے ایک فلسفہ زادہ سید زادے کے نام جو نظم لکھی ہے اقبال نے، تو نوجوان نسل کو کیا بتایا. پطرس بخاری گئے تھے ان کے پاس اور جا کے کچھ فلسفیانہ سوالات کیے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناری برگسانہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اقبال اگرچہ بے ہنر ہے، اس کی رگ رگ سے باخبر ہے فلسفہ زندگی سے خالی. تو آپ اس فلسفہ زندگی سے خالی اس کو سمجھیں اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں. وہ آپ کو کیا تعلیم دے رہی ہے؟ وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے گمراہی کا، اللہ کا ایک قانون ہے ہدایت کا. اس کے مطابق ہدایت ملتی ہے، اس کے مطابق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ سندھ میں ایک آدمی یا فلاں ہے یا فلاں ہے، جہاں جو آدمی موجود ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنیادی ہدایت تو اس کے اندر موجود ہے اور دوسری ہدایت اس آفاق کے اندر موجود ہے. تیسری ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے، اور انبیاء کی ہدایت جس کو پہنچ گئی سوال بھی اسی سے کیا جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہماری طرف تو کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا. تو خدا کہے گا کہ وہ میں نے جو ہدایت تمہارے اندر دی تھی میں تو صرف اس کا سوال کر رہا ہوں. جی آپ پوچھیں. کیا فلسفہ وہ ذریعہ علم نہیں ہے جو عقل کو بنیاد بنا کر آگے چلتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے ریفیوٹ کیا ہے مابعد الطبیعات کو. تو یہ خدا کا تصور ایک مابعد الطبیعاتی تصور نہیں ہے؟ حسن، خیر، اس کے علاوہ روح اور خوشی، غمی، یہ سب وہ چیزیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب مابعد الطبیعاتی تصورات ہیں. فلسفہ انہی تصورات کو زیر بحث لاتا ہے. تو تب ہم اس کو کس طرح سے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ میں نے مابعد الطبیعات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی. میں نے یہ بتایا ہے کہ مابعد الطبیعات کے بارے میں انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. دیکھیے انسان کی عقل کام کرے گی جب کوئی بنیاد موجود ہوگی. اگر میرے پاس حواس کا علم موجود ہے، میرے پاس کائنات کا کوئی تصور موجود ہے، میرے سامنے تحقیق کی کوئی چیز موجود ہے، تو میری عقل کام کرے گی. مابعد الطبیعات کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں اس پر قیاس کر سکوں. اس میں محتاج ہوں کہ اللہ کی ہدایت مجھ کو ملے. اور اللہ کی ہدایت جب مل جاتی ہے تو یہ نہیں کہ میں اندھا ہو کے قبول کرتا ہوں. نہیں، جب مجھے جواب مل جاتا ہے. آئنسٹائن نے اس کائنات کے ایک معمے کا حل پیش کر دیا. جب وہ پیش کر دیا تو اب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو قرآن مجید ہمارے سامنے جو فلسفے کے بنیادی مسائل ہیں ان میں جو رہنمائی رکھ دیتا ہے وہ عقل اپریشیٹ کر لیتی ہے. عقل کو اپنا کام کرنا ہے. یہ جتنی چیزوں کی آپ نے بنیادیں واضح کی ہیں ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تجزیہ کرنے پر قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی. علم میں کوئی پابندی نہیں. آپ اپنی خوشی کو سمجھیے، اپنے غم کو سمجھیے، اپنی مسرت کو سمجھیے. ان سب چیزوں کو غور کیجیے. مابعد الطبیعاتی حقائق کیا ہیں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے،
اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ 3 سوالات ایسے ہیں جن میں فلسفے کے لیے رائے قائم کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. انسانی عقل کو بنیاد فراہم کریں گے تو کام کرے گی. کام تو عقل ہی نے کرنا ہے ہر حال میں, لیکن عقل سے کام لینا کہاں ہے؟ سر قرآن نے کہیں پہ بھی فکر یا عقل پہ کوئی حد عائد نہیں کی ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچنا اور میں نے یہ سوچنا ہے. اس نے اس کو آزاد ہی کہا ہے. جیسے اقبال نے بھی اپنے فلسفے میں فکر کو آزاد کہا ہے, اور اس نے انسان کی جو بلت سے لے کر اس کے وہ بالکل وجدان کی سطح تک کی اسٹیج کو بیان کیا ہے. یعنی وہ انسان کو ایک بالکل نیچے کے درجے سے اٹھا کے پیغمبر کے درجے پر لے جاتا ہے. اور میرا الٹیمیٹ گول انسان کا جو اقبال نے بیان کیا ہے وہ معرفت الہی ہے. وہ پیغمبر کے درجے کو, اگرچہ میں پیغمبر منتخب ہے, یہاں پہ پھر ارادہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, پیغمبر کے درجے تک پہنچنے ہی کو میری حیات کا مقصد بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جنت تک پہنچ جانا ہی میری مقصدی حیات ہے, اور اگر جنت ہی میرا مقصدی حیات ہے اور یا دوزخ ہی میرا مقصدی حیات ہے تو جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد کیا میں انسان نہیں رہوں گی, کوئی اور مخلوق بن جاؤں گی؟ تب اس صورت میں میرا مقصدی حیات کیا ہوگا؟ یہ بات کہ ماں بعد طبیعت کے بارے میں عقل پر کوئی قدغن نہیں لگا رہے ہیں ہم. وہ غور کرے گی, سوچے گی, اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کو کس دائرے میں سوچنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے کہ علم صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا جانتا ہوں, علم یہ بھی ہے کہ میں یہ جان لوں میں کیا نہیں جان سکتا, میرے پاس کیا چیز موجود نہیں ہے. تو میں نے جو فلسفے کے اوپر تبصرہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جن چیزوں پر فلسفہ رائے قائم کرنا چاہتا ہے ان کی کوئی بنیاد اس کے پاس موجود نہیں ہے. جب قرآن مجید اس معاملے میں ایک بنیاد فراہم کر دیتا ہے پھر فلسفہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کی رہنمائی میں فلسفہ کام کرتا ہے, عقل کام کرتی ہے, تو حقائق کے نئے دروازے اس پر کھلتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اس رہنمائی کے بغیر آگے بڑھتی ہے تو اندھی ہو جاتی ہے, اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مادی تجربات کو کہیں پسے پوچھ نہیں ڈالتے ہیں. ہم یہاں فزکس سے ہی میٹا فزکس تک کا سفر طے کرتے ہیں, فزکس کو چھوڑ کے میٹا فزکس تک نہیں جاتے ہیں. ہاں لیکن ہوا نہیں. یعنی دنیا کی 5000 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں ہو سکا. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا, آپ کوئی سائنس کی اچھی کتاب اٹھائیں تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وائی میرا مسئلہ نہیں ہے, ہاؤ میرا مسئلہ ہے. اس کے بعد سائنس کی دنیا پیدا ہونی شروع ہو گئی. جب تک انسان ماں بعد طبیعت کی گتھیاں سلجھاتا رہا اس وقت تک اس مادی دنیا کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوئی. مادی دنیا میں بے شمار اسرار پوشیدہ ہیں, نفس میں بھی مادے میں بھی. ان میں تحقیق کیجئے, نئی نئی دنیایں دریافت کریں. انسان کے لیے معلوم نہیں کیا خزانے اس کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ جو 3 بنیادی سوالات ہیں کہ میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, میری وجود کا مقصد کیا ہے, اس میں مجھے بتا دیجئے کہ فلسفہ کامیاب ہو سکا آج تک جواب دینے میں. میں فلسفے کا طالب علم ہوں, میرے بال سفید ہوئے ان سب کو پڑھتے ہوئے. اگر مجھے ڈائلاگز آف پلیٹو سے لے کر آج کے سارتر اور فلاں تک اور دریدہ تک بتا سکیں آپ کہ کوئی ایک مقصد اطمینان کے ساتھ متعین کر سکے ہوں اور ان 3 سوالوں کا کوئی واضح جواب دے سکے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. صاحب بات یہ ہے کہ جو فلسفی ہیں وہ اضطراب کو ہی انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اطمینان آ جائے گا تو اس پر موت طاری ہو جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی گفتگو کے دوران فرمایا کہ میں کیا نہیں جانتا یہ بھی میرا علم ہے. یہاں بھی آپ نے افلاطون کا, پلیٹو کا سہارا لیا. تیسری بات یہ صاحب کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت سائنسدان ہیں اور سوشل سائنسز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ فلسفی کو مدر آف دا سائنسز قرار دیتے ہیں. تو آپ کس طرح فلسفے سے اتنا زیادہ ڈسکورس کریٹ کر سکتے ہیں ریلیجن کا؟ نہیں دیکھیے, میں نے تو یہ جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر علم جب اپنی تاریخ ایک درجے تک پہنچا دیتا ہے تو ہم کو حق حاصل ہے اس پر تبصرہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. فلسفے کی اچیومنٹس 0 ہیں. اس کے بالکل برعکس طبیعیات کے علوم کی طرف جب انسان نے توجہ کیا, طبعی دنیا کی طرف, تو اس کی اچیومنٹ بے پناہ ہے. کیوں 0 ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پر رائے قائم کر سکے. اور یہ میں نے افلاطون سے کوئی چیز مستعار نہیں لی, یہ سبق مجھے قرآن مجید نے دیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو یہ بتاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اس مادی دنیا کی ترقی کے بعد جب سے انسان نے فزکس کے اوپر توجہ دی اور میٹا فزکس سے اپنی توجہ اس نے ہٹائی اور اتنی ترقی کی, لیکن اس کی روح تو پھر خالی ہو گئی نا. اس کے جو ایگزسٹنس کا مقصد ہے اس کو ایک دوڑ لگی ہے. ہر کوئی اپنی زندگی کے مقصد کو کوئی دولت, کوئی عورت, کوئی شہرت قرار دے رہا ہے. لیکن ہیومینٹی کا گول کیا ہے؟ کیونکہ مقصد جو ہے تخلیق سے بڑا, کہ آگہی سے بڑا خیر کوئی نہیں ہو سکتا. اور بقول آپ کے کہ خیر و شر کا شعور انسان کی فطرت میں ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی تخلیق کے مقصد پر آپس میں متفق نہیں ہیں. وجہ یہ ہوئی نا کہ خالق کائنات نے انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کا جواب تلاش خود کرے. اس کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا گیا تھا. انسان نے اس جواب کی ناقدری کی ہے, وہ اس کے سامنے پڑا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مطالعہ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, وہ کبھی قرآن مجید کو اپنی تحقیق کا موضوع نہیں بناتے. ایک کتاب موجود ہے دنیا کے اندر جو اعلان کر رہی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور ایک معجزہ ثابت ہو چکی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں کوئی ایک کتاب دنیا کی لائبریریوں سے اٹھائیے جو 1 صدی پہلے لکھی گئی ہو اور وہ دنیا کے اندر آنے والے تغیرات کو برداشت کر گئی ہو. اتنی غیر معمولی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور زندگی کے ان تمام حقائق کو بتاتی ہے جن کے بارے میں انسان کے پاس کوئی سوچنے کی بنیاد نہیں. یہ غلطی کیا انسان نے. طبیعیات کی دنیا کے ساتھ ایک اور ماخذ علم موجود تھا. اس نے تحقیق کی مادے پر, اس نے تحقیق کی نفس پر, کلام اللہ پر تحقیق نہیں کی, وہ بھی اس کے پاس موجود ہے. ایک زمانے میں کلام اللہ موجود نہیں تھا انسان کے پاس, ہمیشہ سے موجود رہا ہے. وہ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر پہلی وہی کہی گئی. ابھی انہوں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنائی تھی, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم علی العالمین,
یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کا استفاع کیا نبوت کے لیے، ان کو برگزیدہ اچھا، بات یہ ہے کہ یہودیوں میں قبالسٹس، عیسائیوں میں گنوسٹکس یعنی عارفین، اور مسلمانوں میں جو صوفیہ کی پیرلل تحریکیں رہی ہیں، ان سب کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بقول انسان ایک کل کا جزو ہے اور اسے اپنی موت کے بعد واپس اس کل میں مدغم ہو جانا ہے، اور یہ ادغام جتنا سوئفٹلی طے پا جائے یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے منصور بن حسین بن حلاج نے انا الحق کا نعرہ بھی لگایا۔ تو آپ اس مقصد تخلیق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جنت کے حصول کو مقصد نہیں قرار دیتے، اور اسی طرح جو بدھسٹس ہیں وہ بھی نروانا کو اپنا کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹ آف اٹرنل بلس کو اپنا مقصد قرار دیتے ہیں۔ ہاں وہ خیال ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہ علم کی میزان پر یہ نظریہ پورا اترتا ہے، نہ عقل کی میزان پر پورا اترتا ہے۔ انسان کا مشاہدہ بھی اس کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اصل میں اس عالم کے اندر جو وجود کی وحدت پائی جاتی ہے اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس سے غلط فہمی کے نتیجے میں انہوں نے ذات باری کو بھی اس میں شامل کر دیا، اس سے وحدت الوجود کا نظریہ پیدا ہوا۔ اسی کی تفسیر وہ شعر ہے جس سے آپ نے اس پروگرام کی پچھلی دفعہ ابتدا کی تھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو ہمارے ہاں کی جتنی شاعری ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ شعر سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میرے نزدیک ایک بیمانی بات ہے۔ قرآن مجید نے بڑے واضح طریقے سے مجھے بتایا ہے کہ میری تخلیق کیا ہے، خالق کائنات کی حیثیت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ اصل میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیانہ مذاہب کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ قرآن کی رہنمائی کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر بعض قیاسات کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی میم، آپ نے کہا کہ انسان کے پاس فری ول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پر بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں نے خود بھی کوشش کی ہے ایسے کر کے اور دوسروں کو بھی دیکھا ہے کہ پوری محنت سے سچائی سے بندہ کام کرتا ہے اور پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے، جس سے مایوسی بھی طاری ہوتی ہے۔ پھر بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے یا اس طرح کے کیٹاسٹرفیز آ جاتی ہیں جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے فری ول لمٹ نہیں ہو جاتی ہے؟ ان ساری چیزوں سے آپ کسی اور طرف لگنے پہ مجبور نہیں ہو جاتے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ارادے کی طاقت ہے اس کے استعمال کے لیے اس کو کھلی دنیا نہیں دی گئی، اس کے اندر بہت سے نشیب فراز پیدا کیے گئے ہیں کیونکہ اسے امتحان سے گزارنا ہے۔ اگر آپ کے ارادے کی باغ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور اس کے نتائج بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتے تو پھر تو کوئی آدمی کبھی غلطی نہ کرتا۔ یہاں زلزلے بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، نشیب بھی ہیں، فراز بھی ہیں، دولت بھی ہے، افلاس بھی ہے، ان کے اندر کھڑے ہو کر انسان نے اپنا ارادہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اس کے نتیجے میں تو موت واقع ہوگی نا۔ ہمارے ارادے کا استعمال ہمارے اخلاقی وجود کے لیے ہے، اور اخلاقی وجود کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کے لیے انسان کے ارادے کے استعمال کا نمونہ ہے جو آپ جدید تہذیب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ کر دیا، اپنی پوری محنت لگا دی، پر یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، یا اللہ کی بہتری اور ارادے منظوری سے کوئی تعلق نہیں، تو نتیجے سے تعلق۔ ارادہ تو آپ کا وہ تھا، شکل ہی نہیں لے پایا۔ نہیں، ارادے کا نتیجہ نہیں نکلا۔ یعنی آپ نے جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ تو آپ نے کر لیا، اس کے تحت آپ نے محنت کی، وہ ارادے کی وجہ سے کی، ایک خاص میدان کا انتخاب کیا ارادے کی وجہ سے کیا۔ فرض کریں اگر میرا ارادہ صاف تھا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا تو کل کو میرا ارادہ خود ہی بدل نہیں جائے گا، کیونکہ پچھلے دفعہ ارادہ کام نہیں کیا۔ تیمور کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ ناکامی کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں، اگلے حملے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ارادے کی شکست سے نئے ارادے کی تقویت حاصل کی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہمیں جو دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں، اگر ناکامیوں کا آپ تجزیہ کریں تو اصل میں بڑی کامیابیوں کا راستہ اسی سے نکلتا ہے۔ اگر انسان اپنی کامیابیوں کا اسیر ہو جاتا تو ان بڑی جگہوں تک پہنچ نہ پاتا جن تک وہ پہنچا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کو ایک میدان میں ناکامی ہوئی، اس ناکامی سے مہمیز حاصل کر کے انہوں نے ایک دوسرا میدان منتخب کیا اور اپنی کامیابیوں کو جھنڈے گاڑ دی۔ جی آپ پوچھیں۔ کہ اگر کوئی شخص عبادات کے بغیر معاملات کے ذریعے اس اخلاقی منزل کو حاصل کر لیتا ہے جو اسلام کا مطمع نظر ہے، تو کیا اس کے باوجود اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ فار ایگزامپل مدر ٹریسا ہے، تو کیا اس کی تمام تر کار خیر، اس کی تمام زندگی کی متاع نیک، اس کے باوجود کیا اس کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ ملعون کیا جائے گا کہ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا یا وہ جو عبادات ہیں وہ اس نے پوری نہیں کی؟ دیکھیے، میں کسی کے انجام کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا، اصول بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اصول یہ ہے کہ حق آپ کے سامنے آیا، آپ نے کیا رویہ اختیار کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مدر ٹریسیا کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے۔ وہ ایک مسیحی خاتون تھیں، انہوں نے تو آخری زمانے میں اپنے سوانے لکھنے والوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میں صرف اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میں نے انسانیت کے لیے کیا ہے، نہیں، میں نے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو ان کے جذبات یہ تھے۔ اب جن چیزوں کو انہوں نے نہیں مانا، ان کے بارے میں کیا ان کو صحیح علم پہنچ گیا تھا، ان پر حجت تمام ہو گئی تھی، اس کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، بے انصافی نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے تمام مذاہب کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ کسی مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی خدا کی سچی معرفت، اچھے عمل اور اس کی جواب دہی کے لیے قیامت کی پیشی کے احساس کی وجہ سے۔ جنت میں لوگ ہمیشہ کے لیے ایک اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہنم میں لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔
قیامت گزر چکی ہے, خدا کچھ نئی دنیایں آباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, تو ہم سب کیا ایسے وقت کے بارے میں جب زمان اور مکان بے معنی ہو جائیں, جو ٹائم لینئر اور پیرالل ٹریول نہ کرے, تو ایسے وقت کے بارے میں کیا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا, یہ ساری بیماریاں, خودکش حملے, یہ بیماریاں, یہ دہشت گردی, تو کیا ہوتا؟ کیونکہ آخر میں بھی تو سب کچھ یہ فنا ہو ہی جانا ہے. سارے سوالات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا تو ضرور کریں گے. ایسے یعنی یہ انسانی دماغ میں بھی کلیئر نہیں ہے. یہی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے کچھ حدود ہیں, کچھ سوالات جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کا جواب ہم یہاں پا سکتے ہیں اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہمیں یہاں نہیں ملتے اور وہ اگلی دنیا میں جا کر ہمارے سامنے حقائق کھلیں گے تو ان کے جوابات بھی مل جائیں گے, اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بعد کیا سوالات پیدا ہوں گے جن کے لیے پھر کسی اور ایک دنیا کا انتظار کرنا پڑے. غامدی صاحب, یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, تخلیق کے اسرار ہوں یا توجیہ کی تکرار, بات نتیجے کی ہے. جو اگر انسان کو جینے کی آرزو اور مرنے کا حوصلہ دیتا ہے تو اس نتیجے کو مقصد حیات کہا جا سکتا ہے. رہی بات اس مقصد کی صداقت کی, تو مذہب اس مقصد کو, جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا, بندگی کے نتیجے میں جنت کا حصول قرار دیتا ہے. سائنس ارتقاء کا دامن پکڑتی ہوئی کسی بھی نتیجے تک پہنچنے سے فی الحال قاصر دکھائی دیتی ہے, اور فلسفہ ما بعد الجدیدیت کے رستے فطرت پرستی کی جانب لوٹتا دکھائی دیتا ہے, جبکہ متکلمین زندگی کے مقصد کو زندگی ہی قرار دینے پر مصر ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.